السلام علیکم۔ آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ ہے محبت نہیں مٹتی۔ سلطانہ یاد آتی ہے تو دل دکھ کی انتہائی گہرائیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ وہ کلاس میں ہر دل عزیز اور گھر بھر کی آنکھوں کا تارا تھی۔ امیر والدین کی بیٹی تھی لیکن نرم دل تھی۔ اپنے کالج کی کئی غریب طلباء کی مدد کرتی تھی۔ دل کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کی شکل بھی خوبصورت تھی۔ والدین نے ایف اے کے بعد کالج سے اسے اٹھا لیا اور کیونکہ اسے بھی پڑھائی کا کوئی خاص شوق نہیں تھا۔ اس کا کالج چھوڑ کر چلے جانے کے بعد میرا بھی اب کالج میں کلاس میں دل نہیں لگتا تھا اور میرے لیے نئے سرے سے نئے دوست بنانا مشکل تھا۔ میں خود کو اس کے بنا تنہا محسوس کرتی۔ کالج کو تو خیر بات کہہ دیا تھا لیکن مجھ سے رابطہ رکھا، فون کرتی، کبھی خود ملنے آ جاتی۔ شاید وہ بھی میرے بغیر خود کو ادھورا محسوس کرتی تھی۔ جب آتی کوئی نئی بات سنا جاتی۔ اس دفعہ آئی تو بتایا کہ کویت سے اس کے چچا اور ان کی فیملی ہمیشہ کے لیے آ گئی ہیں اور وہ لوگ ان کے برابر والے گھر میں قیام پذیر ہو گئے ہیں۔ دراصل یہ گھر اس کے چچا کا ہی تھا جو مدت سے بند پڑا ہوا تھا۔ مجھے اس کے چچا کی فیملی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ لیکن جب اس نے بتایا کہ اس کے چچا زاد جہانگیر سے اس کی منگنی ہونے والی ہے تو اس کے ہونے والے جیون ساتھی کو دیکھنے کا اشتیاق ہو گیا۔ ویسے تو میں بہت کم سلطانہ کے گھر جایا کرتی تھی۔ کالج اور گھر کے کاموں سے ہی فرصت نہ ملتی تھی۔ وہ ہمیشہ سوال کرتی، تم ہمارے گھر کب آؤ گی؟ تو تم تو آتی ہی نہیں ہو۔ اس بارے میں جب بھی سلطانہ مجھ سے بات کرتی تو میں نے ایک دن اس کو جواب دیا کہ جس دن تم میرے لیے گاڑی بھیجو گی تو آ جاؤں گی۔ اس کی اگلے اتوار کو چھٹی تھی تو اس نے صبح ہی میرے لیے گاڑی بھجوا دی۔ امی سے اجازت لی اور سلطانہ کے گھر جا پہنچی۔ جو ہی اس کے گھر میں قدم رکھا سب سے پہلے ایک خوبصورت نوجوان نے میرا استقبال کیا تو میں سمجھ گئی کہ یہ اس کا وہی کزن جو کویت سے آیا ہوا جہانگیر ہے، جس سے عنقریب اس کی منگنی ہونے والی ہے، اور مجھے اسے دیکھنے کا بہت زیادہ ارمان تھا۔ میں وہ صورت و شکل کا اچھا لیکن شخصیت میں جانے کیا کمی رہ گئی تھی کہ اسے دیکھ کر مایوس ہو گئی۔ میری آواز سن کر سلطانہ اپنے کمرے سے نکل آئی، گرم جوشی سے ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ جہانگیر بھی سائے کی طرح ہمارے پیچھے چلا آیا اور الٹے سیدھے مذاق کرنے لگا۔ تبھی وہ میرے دل سے اتر گیا۔ سوچا سلطانہ جیسی باوقار لڑکی کیوں کر اس اوچھی طبیعت کے شخص کے ساتھ گزارا کرے گی؟ مجھے یہ رشتہ بالکل بے جوڑ لگا تھا۔ انہی دنوں سلطانہ کے بھائی کی شادی تھی۔ اس نے مجھے دعوت نامہ دیا اور میں نے آنے کا وعدہ کر لیا، اور اس طرح اس کی ہونے والی بھابھی جہانگیر کی بہن تھی۔ شادی کے دن سلطانہ سج دھج کر بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ آج جہانگیر کو اپنے دل پر قابو نہیں رہا ہے۔ وہ بہانے سے اس کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا، بار بار فوٹوگرافر کو بلاتا اور سلطانہ کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں بنوائیں اس نے۔ اس کی یہ حرکت اور کھلی۔ سلطانہ بھی بیزار نظر آنے لگی۔ شادی کا گھر تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جہانگیر کو دھتکار دے، مگر وہ مایوس ہو رہی تھی۔ میں نے کہا یہ تو عجیب مخلوق ہے اور تیری اس کے ساتھ منگنی ہونے جا رہی ہے۔ مائنڈ کیا کرنا بھائی، یہ تو پاگل ہے، عرصے سے بیرون ملک رہا ہے، تبھی اسے یہاں کی رسم و رواج کا پتہ نہیں۔ کچھ عرصے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ میں سلطانہ کی اعلیٰ ظرفی کی متعارف ہو گئی۔ شادی والے دن کوئی بدمزگی نہ ہو اس لیے اس کی نیت صاف تھی، اور اب شمسہ بھابھی بن کر اس کے گھر آ گئی اور اس کا بھائی اپنی دلہن کو پا کر بہت خوش تھا۔ بھائی اور بھابھی کو خوش و خرم دیکھتی تو اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں پر امید ہو جاتی اور اچھی سوچوں کو اپنے سپنوں میں سجانے لگتی۔ منگنی ہو گئی۔ سلطانہ خوش تھی کہ اس کی شادی شمسہ کے بھائی سے ہو رہی ہے جو اس کی پیاری بھابھی ہے اور اس پر جان نچھاور کرتی ہے۔ لیکن اس کا یہ خواب چکنا چور ہو گیا جب جہانگیر کی اوچھی طبیعت سے سلطانہ کے والد اور بھائی خار کھانے لگے۔ وہ صبح ہی ان کے گھر آ جاتا، باورچی خانے میں گھس جاتا اور سلطانہ کے پیچھے پیچھے پھرتا۔ جہانگیر کو اس کی بات سمجھ نہ تھی کہ اس کی ایسی حرکتوں کو اس کی منگیتر کے گھر والے ناپسندیدہ نظروں سے دیکھتے ہیں۔ رفتہ رفتہ وہ اتنے بیزار ہو گئے کہ انہوں نے سلطانہ کو جہانگیر سے بیاہ آنے سے انکار کر دیا۔ یوں منگنی ٹوٹ گئی۔ میری سہیلی کو اپنی منگنی کے ٹوٹنے کا ذرا بھر بھی ملال نہ ہوا۔ شاید اس کے دل کے کسی خانے میں بھی کہیں اپنے منگیتر سے ناپسندیدگی کے جذبوں نے جنم لیا تھا۔ اب پھر سے اندیشوں نے سر اٹھایا کہ غیر سے ناطہ جوڑنے پر سلطانہ کو کہیں ناخوشگوار دن نہ دیکھنے پڑ جائیں۔ لیکن یہ سارے اندیشے اور خوف اس وقت پس پشت چلے گئے جب اس کی خالہ اپنے بیٹے سالار کا رشتہ مانگنے آ گئی۔ سلطانہ نے سالار کو دیکھا۔ اسے وہ اپنے خوابوں کی تعبیر جیسا نظر آیا۔
اتنے عرصے بعد دیکھا تھا۔ وہ سنجیدہ اور مہذب تھا اور بہت سوچ سمجھ کر بات کرتا تھا۔ بس یہی ادا اس کی سلطانہ کو پسند آ گئی۔ وہ سالار جیسا ہی شریک حیات چاہتی تھی۔ سالار کو دیکھ کر وہ خوش تھی۔ وہ دن بھی جلد آ گیا جب بھائیوں نے لاڈلی بہن کی ڈولی سجائی اور دلہن بنی ہوئی جگر گوشہ کو بابل نے دعا دے کر رخصت کیا۔ وہ اس وقت اس قدر حسین لگ رہی تھی جیسے کوئی پری تھی یا آسمان سے حور اتر آئی تھی۔ پاکیزہ خیالی کا جو خزانہ اس کے دل میں دفن تھا، شاید یہ اسی کا نور تھا۔ جس نے بھی دلہن کا چہرہ دیکھا بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ ان میں جہانگیر بھی تھا۔ جب اس نے سلطانہ کا چہرہ دیکھا تو مجنون ہو گیا۔ اس نے گھر جا کر شراب پی اور پھر شادی والے دن گھر آ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس وقت سلطانہ کی رخصتی ہو رہی تھی۔ جہانگیر کی بہن کو خدشہ ہوا کہ کہیں وہ آپے سے باہر ہو کر کوئی ایسی حرکت نہ کر دے جس سے بدمزگی پیدا ہو جائے۔ تبھی شمسہ نے بھائی کا بازو پکڑا اور اپنے کمرے میں لے گئی۔ کمرے کو باہر سے تالا لگا دیا۔ اس دم دولہا دلہن کو رخصت کر کے لے جا رہا تھا۔ میں نے اس کی صورت دیکھی تو ششدر رہ گئی۔ وہ واقعی شہزادہ لگ رہا تھا۔ دونوں کی چاند سورج کی جوڑی تھی۔ اپنے خوبصورت خوابوں اور امنگوں کے ساتھ وہ پیا دے سدھار گئی۔ اپنے خواب پلکوں میں چھپائے ہوئے وہ دولہا کا انتظار کرنے لگی۔ قدموں کی آہٹ ہوئی۔ اس کا دولہا کمرے میں آیا۔ آتے ہی اس نے پوچھا، سچ کہو سلطانہ، تمہارے کزن نے عین رخصتی کے وقت خودکشی کی کوشش کیوں کی؟ جب ہماری گاڑی چلی تھی اس وقت ایمبولینس آئی تھی اور وہ اسے اسپتال لے جا رہے تھے۔ اس کی ماں اور بہنیں رو رو کر برا حال تھا۔ سنا ہے تمہارے جاتے ہی وہاں بھگدڑ مچ گئی اور رشتے دار کہہ رہے تھے کہ وہ تم سے جدائی کا صدمہ نہیں سہہ پا رہا۔ یہ باتیں اپنے دولہا کے منہ سے سن کر سلطانہ نے آنسوؤں کے بار سے جھکی پلکوں کو اٹھایا تو اس کے سارے خواب ایک ایک کر کے ٹوٹتے چلے گئے اور کرچیاں اس کی روح میں اتر گئیں۔ یہ تو میں نے بھی دیکھا تھا کہ جب تمہاری بھابھی جہانگیر کو لے کے کمرے میں جا رہی تھیں تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھ کر بری طرح رو رہا تھا۔ وہ مجھے بہن سمجھتا ہے اور جب بہن رخصت ہوتی ہے تو بھائی اس وقت رویا ہی کرتے ہیں۔ سلطانہ سے ہی جواب بن پایا۔ تو سالار نے طنزیہ لہجے میں کہا، اچھا ساب کا منگیتر بعد میں بھائی بہن بن جاتے ہیں؟ یہ تو آج پتہ چلا ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ تو اپنی محبت کو کسی دوسرے کی ہونے جانے پر رو رہا۔ اف میرے خدایا! سلطانہ نے سوچا، یہ شخص تو اس ہلکی طبیعت والے جہانگیر سے بھی گیا گزرا ہے۔ وہ جیسا بھی ہے معصوم تو ہے، اور یہ آدمی جو بہت معزز اور باوقار لگتا ہے مجھے گھونگھٹ میں بیٹھی دلہن کو طعنے دیے جا رہا ہے۔ اگر جہانگیر رویا یا زیادہ شراب پی کر اس کی حالت بگڑ گئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو نہیں کہا کہ وہ ایسا کرے اور نہ ہی مجھے اس سے شادی کی آرزو تھی۔ تاہم اپنی صفائی میں اس نے کچھ نہ کہا کیونکہ دکھ کی وجہ سے آنسوؤں نے اس کا گلا پکڑ لیا تھا۔ اسے افسوس تھا کہ سالار اس کی خوابوں کی تعبیر کے بالکل برعکس نکلا۔ وہ شکی آدمی تھا اور شک کی درار نے پیار کے تاج محل کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ زندگی کی یہ پہلی چوٹ تھی جو سلطانہ کے دل پر لگی اور یہ چوٹ بہت گہری تھی۔ وہ اندر سے تڑپ کر رہ گئی، پھر بھی اپنے جیون ساتھی پر اپنی خوشیاں لٹانے کو تیار رہتی تھی۔ اس کے لبوں سے پیار بھرا ایک فقرہ سننے کے لیے ہمدن گوش ہوتی، اور سالار جب بھی کوئی جملہ کہتا ایسا سلگتا ہوا اور تیکھا کہ اس کے دل کے آر پار ہو جاتا۔ جب سالار کے رشتے دار دلہن کو دیکھنے آتے تو بے اختیار اس کی تعریف کرتے۔ ان کے جانے کے بعد وہ کہتا، مجھے تو ایسا کچھ بھی نہیں لگتا، پتہ نہیں کیا ہو گیا سب کی آنکھوں کو۔ وہ یہ ضرور سوچتی تھی کہ جہانگیر کم ذہن سہی، اس کا دل تو سچا تھا، اور اب میں یہ کس عذاب میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ سارے دکھ دل میں اتر کر اب وہ یہی کہتی کہ سب کچھ سہوں گی مگر ماں باپ کو دکھ نہیں دوں گی۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب اس کی گود ہری ہو گئی۔ امید بندھی کہ اب سالار اس کو چاہنے لگے گا۔ اس مرحلے پر جیسے بھائی نے شمسہ بھابھی کے ناز نخرے اٹھائے وہ بھی اس سے اہمیت دے گا، لیکن سالار نے اس خوشخبری کو سن کر بھی ویسی ہی باتیں کیں جو دل کو ریزہ ریزہ کرتی تھیں۔ اللہ جانے کتنی غلط فہمیوں نے سالار کے دل کو جکڑا ہوا تھا کہ وہ بہانے بہانے سے اس کی تذلیل کرتا۔ حالانکہ سلطانہ نے جب سالار کو دیکھا تو اسے خود پسند کیا تھا۔ وہ جہانگیر سے تو ہرگز محبت نہ کرتی تھی۔
سلطانہ کی والدہ نے داماد کو فون پر بتایا کہ تمہارے ہاں بیٹی ہوئی ہے، آ کر دیکھ جاؤ۔ جواب دیا، بیٹی کا منہ کیا دیکھوں جب اس کی ماں کا منہ ہی بھلا نہیں۔ یہ سن کر سلطانہ کی والدہ نے دل تھام لیا کہ یہ کیسا شخص ہے جو پہلی اولاد کی خوشی کو بھی خوشی نہیں سمجھتا۔ بیٹی کو لے کر سلطانہ خود اسپتال سے گھر آ گئی۔ اس کے ساس دوسرے بیٹے کی گھر تھی۔ اکیلا گھر اسے ویرانہ لگتا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ ابھی اسی وقت اس ویرانے کو چھوڑ کر چلی جائے، لیکن اب اس پر ایک ننھی جان کا بوجھ بھی تھا۔ 1 سال بعد دوسری بیٹی نے جنم لیا تو سالار کا مزاج اور بھی برہم ہونے لگا۔ اب وہ گھر میں ٹکتا ہی نہ تھا، صرف رات سونے کے لیے آتا اور صبح ہی تیار ہو کر نکل جاتا۔ شوہر کا دل جیتنے کی کوشش میں اس بیچاری کی ساری زندگی تباہ ہو گئی۔ لیکن اس کی عادت تھی کہ وہ میکے نہ جاتی، اس خوف سے کہ والدین اسے دکھی دیکھ کر دکھی نہ ہو جائیں۔ وہ اس سے یہی کہتی تھی کہ اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ شوہر کی بے رخی سہتے سہتے ایک دن اس کی ہمت جواب دے گئی تو سالار سے کہا کہ مجھے میکے چھوڑ آئیے۔ اسے یہ فرمائش بھی بری لگی اور اس نے کہا کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے جا رہی ہو یا جہانگیر سے ملنے کے لیے؟ سنا ہے وہ تمہاری یاد میں بیمار رہتا ہے۔ 2 بیٹیوں کی ماں شوہر کے اس طعنے کو سن کر بھی خاموش رہی، لیکن اللہ نے اس کے دل کی سنی اور اتفاق سے سلطانہ کے ابو بیٹی کے گھر آ گئے۔ اسے زرد اور کمزور دیکھ کر ان کا دل بجھ گیا اور اصرار کر کے ساتھ لے گئے۔ 2 ننھی منھی بچیوں کی دیکھ بھال نے اسے ہلکان کر دیا تھا۔ میں نے سنا سلطانہ میکے آئی ہوئی ہے تو اس سے ملنے گئی، تب اس نے ساری باتیں مجھے بتائیں اور کہا کہ میرے گھر والوں کو نہ بتانا کیونکہ میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا، امی ابو پریشان ہو جائیں گے۔ دل کی خوشی چہرے سے چھپ نہیں سکتی اور زندگی کے دکھ بھی صورت پر نظر آ جاتے ہیں۔ والدین بچے تو نہ تھے کہ کچھ نہ سمجھتے۔ انہوں نے سالار کو بلوایا اور کہا، اگر تم اپنی بیوی ٹھیک طرح سے نہیں رکھ سکتے تو اسے طلاق دے دو، ہمیں ان کو کھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ چاہو تو اپنی بیٹیاں لے جاؤ، چاہو تو چھوڑ جاؤ۔ سالار بچیوں کو نانا نانی کے حوالے کر گیا اور طلاق بھجوا دی۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ سرے سے سلطانہ سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس سے اپنی آفس سیکرٹری سے شادی کرنے کی آرزو تھی، مگر والدین نہ مانے۔ سالار کو تو بہانہ چاہیے تھا، سو مل گیا۔ طلاق دے کر اس نے اپنی سیکرٹری سے شادی کر لی۔ 4 سال بعد والدین کے دباؤ میں آ کر سلطانہ کو بھی نکاح کرنا پڑا۔ اس کی شادی اس کے کزن جہانگیر سے ہوئی۔ یوں جو بندھن پہلے بن جانا تھا وہ بعد میں بن گیا۔ شمسہ بھابھی اور بھائی نے ہی سلطانہ کو بالآخر کس طرح منا ہی لیا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن والدین بھائی اور بھابھی کو خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ اللہ اگر چاہے تو تھوہر کے پودے میں شہد کا چھتا لگا دے۔ وہ جس کو اوچھا اور ناپختہ ذہن سمجھتی رہی تھی وہی جہانگیر اس کے گھائل دل کا مرہم ثابت ہوا اور وہ اس سے سچی محبت کرتا تھا۔ سلطانہ کا دل جیتنے کے لیے، اسے خوش رکھنے کے لیے اس کے کزن نے اتنی کوششیں کی کہ بالآخر ایک روز سلطانہ کو اپنی وہ کیفیت اور کوشش یاد آ گئی جب وہ سالار کا دل جیتنے کے لیے دن رات ہلکان ہوا کرتی تھی۔ جب کوئی کسی سے پیار کرتا ہے تو ایسی ہی کوششیں کرتا ہے اور وہی کرب و تکلیف سہتا ہے جو اس نے سہی تھی۔ تو کیوں نہ اس شخص کی میں قدر کروں جس نے میری قدر کی، اور میں اس شخص کے ساتھ محبت کروں جس نے میرے ساتھ محبت بھرا سلوک کیا اور جس نے مجھ سے بے حد محبت کی۔ تو اس کی اس بات سے اس کی آنکھوں میں سے آنسو رواں تھے، مگر میں اس کے آنسوؤں میں محبت کی خوشبو محسوس کر رہی تھی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ۔